یہ وہ معصوم چہرے ہیں جنہیں زندگی نے کھیل کے میدان کی بجائے مزدوری کے اکھاڑے میں دھکیل دیا ہے۔ کوئی ننھے ہاتھوں میں قلم کی بجائے ورک شاپ کے اوزار تھامے ہوئے ہے تو کوئی کباڑ کے ڈھیر میں اپنا کل تلاش کر رہا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی یہ 6 سالہ زینب ہے جسے زندگی کی تلخیوں نے کھیلنے نہیں دیا۔ چھوٹی سی عمر میں مزدوری کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں خواب پھر بھی زندہ ہیں۔ وہ خواب کہ کبھی کتاب ہاتھ میں لیے کلاس روم کی کرسی پر بیٹھے گی۔ ایسی ہی کہانی 10 سالہ حارث کی بھی ہے، جس کے ننھے ہاتھ دن بھر گریس اور پسینے میں لت پت رہتے ہیں۔ یہ بچہ اپنی عمر کے بچوں کو کھیلتے دیکھتا ہے تو بس حسرت بھری نگاہ ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ صرف ان 2 بچوں کی کہانی نہیں، بلکہ پشاور کی گلیوں، ورک شاپس اور کباڑ خانوں میں ایسے بے شمار کردار ملتے ہیں۔ یہ ننھے محنت کش جن کی آنکھوں میں غربت صاف جھلک رہی ہے، مگر خواب پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ لیکن اب منظر بدل رہا ہے۔ حارث، مریم اور زینب سمیت 50 سے زائد ایسے بچے جو کل تک مزدوری کر رہے تھے، آج تعلیم کی روشنی سے اندھیروں کو مٹا رہے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ پشاور کی جانب سے اسپیشل شٹل سروس میں یہ بچے اب اسکول آتے ہیں۔ کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ پشاور کی جانب سے ان ننھے خوابوں کو نئی اڑان کے لیے اسکول میں 2nd شفٹ شروع کی گئی ہے، جہاں مفت تعلیم، یونیفارم، کتابیں اور بہترین اساتذہ ان بچوں کو باعلم بنا رہے ہیں۔ 50 بچوں کو جو ہے وہ لایا گیا ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کلاسز دی جا رہی ہیں، کو ایجوکیشن میں مکس کلاسز کر کے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس کا موٹیو یہ ہے انیشیٹو لینے کا کہ ہمارے جو چائلڈ لیبر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بچے اب جب مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں کامیاب معاشرے کی تصویر جھلکتی ہے۔ اور بڑے پیارے بچے ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی ہے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ تعلیم کریں، ابھی چھوٹے ہیں لیکن تعلیم کے علاوہ آپ ایکسرسائز بھی کریں تاکہ آپ فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا فریش رہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور بھی بچے ہم لیں گے اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ہائی لیول پہ چلا جائے۔ میرے دوست اسکول جاتے تھے تو میں بہت اداس تھی کیونکہ میں بھی جان چاہتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے۔ جب میں پہلے دن میں اسکول آیا تھا میرے کو بہت اچھا لگا تھا، اور میں شوز، یونیفارم، ٹائی وغیرہ پہن کر میرے کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ جو کاوش ہے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کی، آپ یقین کریں کہ اس سے نیکی کا کام اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیور اسٹریٹ چلڈرن، ان کو اٹھا کے ان کے لیے ایوننگ کلاسز ارینج کی تو یہ بچے ایک معاشرے کا بہترین حصہ بھی بن سکتے ہیں، اور آئی کین سی کہ انہی میں سے کوئی CSP افسر بن سکتا ہے، کوئی فوج میں جا سکتا ہے افسر بن کے، اپنا ایک معاشرے میں مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر مس اینی آئی ہے اور اس نے بولا ہم آپ کو فری تعلیم دیں گے اور بک وغیرہ اور کچھ ملے گا۔ پھر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے ماما کو بولا مجھے داخل کراؤ۔ پھر مجھے مس نے اسکول کے کپڑے دیے، کاپیاں دیے، اور پھر میں جھولے کھاتی ہوں اور میری پھر چھٹی ہو جاتی تھی۔ یہ ننھے مزدور تھکے ضرور ہیں لیکن ہارے نہیں۔ جب ان کے ہاتھوں نے اوزار کی بجائے قلم تھاما تو معاشرے کے لیے ایک نئی امید نے جنم لیا۔ اساتذہ کے مطابق یہ بچے عام طلبہ سے زیادہ ذہین اور محنتی ہیں۔
ہمارے چودھری بابر حسین صاحب CBP کے جو ایگزیکٹو آفیسر ہیں یونیفارمز وغیرہ دے رہے ہیں، بچوں کو بیگس دیے ہیں، بکس دیے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں خود بھی، اور ان کو کینڈیز وغیرہ چیزیں وغیرہ دیتے ہیں۔ ہم آفس کی طرف سے بھی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ان بچوں کی مانیٹر کرتے ہیں، اور چونکہ ان میں سے زیادہ تر بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں اور جن کے ہیں بھی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جو اسکول میں کینٹ پبلک اسکول کی ٹیچرز ہیں ان نے ایک بچہ آن کیا ہے ایز اے پیرنٹ، جو ان بچوں کی ویکلی اور منتھلی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ پشاور کی طرف سے لیا گیا یہ انیشیٹو ان بچوں کی زندگی میں ایک پازیٹیو تبدیلی لے کے آئے گا، اور سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو پارٹ بن کر یہ بچے ابھریں گے۔ تعلیم صرف سہولت نہیں، یہ زندگی بدلنے کی طاقت ہے، اور آج کنٹونمنٹ بورڈ پشاور ان بچوں کو وہ طاقت دی ہے تاکہ یہ ننھے خواب آنے والے کل کا روشن مستقبل بن جائیں، کیونکہ تعلیم سب کے لیے